ہمیشہ زندگی توحید خالص کے اوپر گزارنی ہے۔ اللہ کی نہ ذات میں شریک کرنا ہے اور نہ صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی وزیر، کوئی مشیر نہیں ہے کسی بھی کام میں۔ اللہ کا شریک نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے۔ اللہ تنہا تنہا اس کائنات کے بادشاہ ہے، تنہا اللہ رزاق و رازق ہے، تنہا رب و پالنہار اور سب کچھ کے کرتا دھرتا ہے۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی اور آخری نبی ہونے کا اقرار۔ انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ سب سے پہلے انکار کیا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے اور بگاڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بارشیں برسانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس چرند کا مالک اللہ، پرند کا مالک اللہ، جو ہے جمادات اور نباتات کا مالک اور خالق اللہ، آسمان اور زمین کا جو ہے زمینوں کا مالک اللہ، سمندر اور صحراؤں اور دریاؤں اور ذرات اور جو ہے تمام کی تمام چیزوں کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ کل شیء یسبح بحمدہ، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی بھی طریقے کا کوئی شرک نہیں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اپنا ساتھی اور ساجی کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی ذات اس لائق ہوتی کہ اللہ اس کو اپنا ساتھی اور شریک بناتا تو ہمارے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی انسان نہ ہوتا۔ لیکن نبوت کا ایک مرتبہ ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے، ایک عہدہ ہے، لیکن تمام کی تمام چیزیں اور تمام کی قدرت کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا نہ قولاً ہمیں شرک کرنا ہے نہ فعلاً کسی بھی طریقے کا شرک کرنا ہے۔ اگر ہم تمام اعمال کو کرنے والے ہیں لیکن ہم اگر توحید پر جمے ہوئے نہیں ہیں، ہم حالات کو دیکھ کر کے ہمارے منہ کے اندر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرنے جیسے الفاظ ہمارے زبان سے نکل رہے ہیں، یا ہم حکومت کے ڈر سے، کسی افراد کے ڈر سے، اور یا کسی اعلیٰ افسر کے جو ہے روڈ میں آ کر کے کسی مجلس میں کسی میٹنگ کے اندر ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان باقی اور سلامت نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ گردن کے اوپر تلوار ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے سر کے اندر کیل ٹھونک دی جائے، یعنی لوگ دشمنان اسلام تمہارے قتل کے در پہ ہو، تمہارے اعضاء نوچ رہے ہو، کاٹ رہے ہو، تمہارے ہاتھ پیر کے اندر جو ہے چاقو اور چھری اور کیل ٹھوک رہے ہو تمہارے سر کے اندر، کہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لو تو جان دے دینا، لیکن جان پہ بنانے والے اور جان دینے والے کے ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا۔ توحید الرأس کل طاعات ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور ہمارا توحید مضبوط نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار اور اس کے پر ہماری استقامت نہیں ہے، تو ہماری نماز اور روزہ اور ماننا اور عبادت کرنا اور حج و زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنا سب کا سب بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ تمام گناہوں کو تو ہم بخش دے دیں، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہیں گے مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن نافرمانی میں تم اتنے بڑھ جاؤ کہ اب ہمارے سامنے سر جھکانا ہی ختم کر دو، ہمارے سامنے سوال کرنا اور سوال رکھنا ہی بند کر دو، ہمارے علاوہ کسی مزار کے اوپر جا کر کے کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرنے لگو، ہاتھ پھیلانے لگو، سوال کرنے لگو، رزق اور روزی روٹی اور اولاد ہمارے علاوہ کسی اور سے مانگنے لگو۔ لیکن اب ہمارے وجود کے ہی انکاری بن جاؤ، تم ہمارے ساتھ ہی شریک کرنے لگ جاؤ، تو جب ہمارے وجود کو ماننے ہی سے انکار کر دو گے تو پھر ہم بخشش نہیں کریں گے، بھائی نہیں چھوڑیں گے، ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے تم کو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جیسے حالات ہوں
چاہے جتنے لاکھوں روپے کا مفاد وابستہ ہو، لیکن ایک الفاظ بھی ہمیں ایسا نہیں کہنا ہے جس کے اللہ کی ذات کے ساتھ ذرا سا بھی شرک کی اس کے اندر بدبو آ رہی ہے، کیونکہ آج ایسا ماحول چلایا جا رہا ہے، ایسے الفاظ کہلانے کا قانون بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے بچے بچیاں اور مسلمان نوجوان اور امت مسلمہ ایسے الفاظ کہے جو الفاظ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس عقیدہ توحید میں ذرا سے بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، تاکہ ہم اللہ مانیں گے، اللہ کو لا شریک اور لا مشیر اور لا وزیر اللہ مانیں گے، کوئی اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کوئی لیٹا مورتی ہو چاہے کھڑی مورتی ہو، اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف جو کچھ ہے اور ہر کچھ اللہ ہی کے بس کے اندر ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ذرا سے اگر اس کے اندر اس عقیدے کے اندر جھول آئے گا تو پھر ہمارے اندر خرابی آئے گی۔